السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے قریب ہوتے ہیں، یعنی منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کی ہی کیٹیگری میں شامل ہیں، کیونکہ کون سا ایمان معتبر ہے جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، دل اس کا مومن نہیں، دل سے نہیں مانتا، دل میں شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر شادی کر لے، دنیا میں وہ مسلمانوں کے طور طریقے کے بظاہر اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اگر اس کے دل میں شک ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن پر شک ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں اس کا پکا، تو کل قیامت کو اسے اہل ایمان میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہاں شامل کیا جائے گا؟ کفار میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا میں صرف اپنی ظاہریت کی بنا پر یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتا رہا۔ یہی تو اصل ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے، یا ہمارے لباس مسلمانوں جیسے ہیں، یا ہم مسلمانوں جیسی کوئی بولی بولتے ہیں۔ اصل جس چیز کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دل کی حالت، اندر کیسا یقین ہے، کیونکہ اگر دل کے اندر پاکیزگی ہے تو وہ پاکیزگی گفتگو میں بھی آئے گی، وہ پاکیزگی عمل میں بھی آئے گی۔ بہت سے لوگ ظاہر طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ چہرے پر ایک زائد بال نہ ہو، کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کپڑے بالکل صاف ستھرے اور ایک بل نہ ہو ان میں، بہت خوبصورت ہو، کہیں سے کھلے نہ ہو، ڈھیلے نہ ہو، فٹ کٹ ٹو سائز ہو۔ اپنی ظاہری حالت کا کتنا فکر کرتے ہیں، بار بار آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسی شکل و صورت اور ایسی صفائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک کہ انسان کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے مال، وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ صورت اس نے خود بنائی ہے اور مال اس نے خود تقسیم کیا، جس کو جتنا چاہے دیکھ۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے؟ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دل کی۔ اور دل میں کون جھانک سکتا ہے؟ انسان خود ہی جھانک سکتا ہے۔ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا۔ عام طور پر ہمیں فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں سرٹیفائیڈ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم لوگوں کو یقین دہانی کراتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ پہ بڑا توکل ہے۔ ہم کتنی دفعہ یہ بات کرتے ہیں، بلیو می میں نے بہت ہی صدقہ کیا ہے، بلیو می ساری دعائیں پڑھ چکی ہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے ایسا اور ایسا کر لیا ہے۔ لیکن ہمیں آخر لوگوں کے یقین کی اتنی کیوں فکر ہے کہ لوگ ہی ہم پر یقین کر لیں؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے سچے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ تو منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے جس کا عموماً بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا۔ یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ منافقت میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خود پتا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا کہ ہم میں کوئی غلطی۔ منافق کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے، یعنی میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھوں، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا نیک، پاک، مومن، مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے تو اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ کمی کہاں ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی؟ ہم سب کو اپنی کمیاں دیکھنے کی۔ ہم سب کو کیا دیکھنا ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں۔ تو یہاں اس مثال کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اچھا ایک اور چیز آپ ذرا غور کیجیے، یہاں الذی آیا ہے، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، استوقد بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ماحولہ بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، اس کا ماحول، اور پھر یک ایک ہی آیت میں آتا ہے بنورہم وترکہم لا یبصرون، جمع کی بات ہو گئی۔ نوٹ کیا آپ نے؟ آدھی آیت سنگولر اور آدھی پلورل۔ اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی تھی، اور وہ بات کیا ہے کہ صرف منافقین نہیں، منافقین کے سردار کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے ساتھ اور بھی بہتوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ منافقین کے لیڈرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ نام بھی معلوم ہے آپ کا، کون تھا رئیس المنافقین؟ عبداللہ بن ابی۔ جمعے کے خطبے میں وہ کہاں بیٹھتا تھا؟
آگے بیٹھ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا، کہتا لوگوں ان کی بات سنو. حالانکہ he didn't mean it، اس کے دل میں نہیں ہوتی تھی بات. اور بظاہر وہ ایسے نظر آتا تھا جیسے سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کا بہت ہی ہمدرد ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، بعض اوقات بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتا تھا. لیکن عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا کون تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، تو سچا مومن تھا. اب یہ ہے کہ یہ منافق عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی. مدینہ والوں کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان میں بہت عرصے سے جنگ تھی، بہت لڑائیاں تھیں. تو آپ کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ان کے درمیان کچھ اتفاق ہوا اور سب نے مل کر ایک بات پہ اتفاق کیا کہ ہم اب اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں. اور انہوں نے اتفاق سے عبداللہ بن ابی کو بہت لمبا اونچا اور بہت زبردست جسم، صورت، شکل اور ٹیلنٹ کا مالک تھا، مالدار بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص لیڈر بہت اچھا رہے گا. اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا گیا، ساری تیاریاں مکمل ہوئی. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، سب لوگ اس کو بھول گئے اور آپ کے پیچھے آ گئے. اب وہ انتہائی جالس ہو گیا، بہت غضبناک ہوا. جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑی زبردست کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو چکے. چلو دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا. استوقد نارا، اور نار سے مراد یہاں علم اور ہدایت ہے، یعنی علم اور ہدایت کی بات سنی، اس سے انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا. فلما اضاءت ما حوله، لیکن چونکہ نیت خراب تھی. نیت کیا تھی مسلمان ہونے کے پیچھے؟ کہ یہ جو جنگ بدر میں ان کو مال ہاتھ آیا ہے وہ کچھ ہمیں بھی مل جائے اور آئندہ ان کو جو کامیابیاں حاصل ہوں گی اس میں سے کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہ رہے تھے. تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو اجر یا دنیا میں بھی دین کا حصہ کتنا دیتے ہیں، کیسا دیتے ہیں، جیسی کسی کی نیت ہوتی. ایک ہی مجلس میں سب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی نیت کے مطابق جھولی بھر کے اٹھتا ہے. جو جس دل، جس شوق، جس جذبے سے جو لینے آتا ہے وہی لے کے جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، مال بڑا ہوتا ہے نا، کتنا کچھ ہوتا ہے، آپ چلتے جائیں اور رنگ رنگ کی چیزیں ہیں، آپ کیا لے کے نکلتے ہیں وہاں سے؟ جب آتے ہیں نا کاؤنٹر پہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں میں، تو آپ کبھی نظر ڈالے تو کچھ لوگوں کی جو ڈائریز ہوتی ہیں وہ بھنگی لگی بھی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایک جو چیز اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکسپریس لائن سے نکلتے ہیں. اسی طرح دین کی مجلس ہو، استوقد نارا ہو، دین کی بات سننے آئے، دین جاننے آئے، روشنی بھی ہو جائے، سمجھ بھی آنے لگے، لیکن لے کے کیا جائیں گے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنا برتن لائیں گے، جیسا شوق ہوگا، جیسی چاہت ہوگی، اس کے مطابق. یہاں ان کا یہی حال بیان ہو رہا ہے. دوبارہ مثال پڑھیے. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ طلب کی، آگ روشن کرائی، دین کو جاننے کی خواہش ظاہر کی. فلما اضاءت ما حوله، دین کی باتیں ہوئی، ماحول جگمگا اٹھا، لیکن ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. یعنی ان کے اندر کا جو نور تھا وہ چھن گیا، کیونکہ نیت خراب تھی. جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر بصیرت نہیں نصیب ہوتی انسان کو. مثلا اگر کوئی کسی مجلس میں صرف یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے اچھا بولیے کیا کہتے ہیں، کیا کیا غلطی کی انہوں نے، کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ کے تو آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ پوائنٹس ہاتھ آ جائیں خلاف بات کرنے کے لیے. تو ایسے شخص اور ایسی نیت لے کے آنے والی کی ساری توجہ کس بات پہ ہوگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی چن رہا ہوگا. باقی باتیں اس کو کیوں نہیں سنائی دے رہی، روشنی اس کے اندر کیوں نہیں اتر رہی، اس کی نیت خراب ہے. جب تک ہم دل صاف کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، دین کی، اللہ کی خاطر قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی خاطر دین نہیں سیکھتے، تو وہ اندر میں کوئی نہیں اترتا. اسی لیے بہت سے لوگ بہت عالم ہو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں بدلتا. کیوں؟ عمل کے لیے نہیں پڑھتے، وہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے طور پر پڑھتے ہیں. اور اتنی کتابیں پڑھی، چلو یہ بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی نیت کو بھی خالص کر لینا چاہیے. آپ یاد کرو پہلے دنوں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیتے، کسی کی خاطر نہیں آئے، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی دنیا کے فائدے کے لیے. بس یہ کہ اللہ جو تو پسند کرتا ہے، جو تو چاہتا ہے، بس تم جو عطا کر دیتا کہ میں تیری مرضی کا بندہ بن جاؤں. منافقین کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ مدینہ میں موجود ہے، جن کو دیکھتے ہی لوگ پہچانتے ہیں چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جن کی شخصیت ہی روشنی کا مینار تھی. حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، جنگ بدر جب ہوئی تو کچھ قیدی پکڑے گئے تھے نا، تو وہ کسی قیدی کے چھڑانے کے لیے مدینہ میں آئے. مسلمان نہیں تھے، ابھی مشرک تھے، مگر ان کے دل پہ کوئی تعصب نہیں، کوئی نفرت نہیں، کچھ نہیں، صاف دل کے. مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے سورۃ طور پڑھی. جب انہوں نے ایک آواز سنی تو وہ اور متوجہ ہو کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں سورۃ طور سنتا گیا اور مجھے لگا کہ میرا دل ہوا ہو گیا، میرا دل پھٹ جائے گا. ایسا میرے دل کے اندر اترا قرآن کہ فوراً مسلمان ہو گئے. دل میں اتر گیا نا، کیونکہ کوئی تعصب نہیں تھا، کچھ نہیں، بس اپنے ایک بزنس ٹرپ پہ آئے ہوئے ہیں کام کرنے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تعصب نہیں، بایس نہیں ہوتی، کسی کی نفرت نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نہیں ہوتے. دے آر کلین ہارٹیڈ اسٹریٹ پیپل، دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، دے وانٹ ٹو نو سم تھنگ. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو جا کے ہٹ کرتا ہے، بغیر کسی تعصب کے وہ فوراً سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. دل روشن ہو جاتا ہے، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن جس کی نیت خراب ہو، جو بدنیت انسان ہو، جس کا دل بیمار ہو، جو نفرت رکھتا ہو، دلوں میں بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو دوسرے کے بارے میں رائے اچھی نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سنے، وہ قرآن ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی خباثت میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے، اور ان کے دل صاف ہونے کی بجائے اور نفرت سے بھر جاتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ ان کی پروٹیکشن نہیں کرتا اور اندھیروں میں چھوڑتا ہے. ایک نہیں، کئی اندھیرے. لا يبصرون، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. تو جب انسان کے اپنے اندر کا نور نہ رہے تو مجلس کا نور، قرآن کا نور، دین کا نور کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. ایسے لوگ اگر سنیں تو سننا فائدہ نہیں دیتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ نہیں سنتے. ایسوں کی طرح نہ ہونا جو اوپر سے لگتا ہے بڑا سن رہے ہیں، سر ہلاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں سن کے جاتے. ان کو سننا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہا. سنے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتاتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سن کے جاتے ہیں، جیسے وہ جنات نے سنا تھا، وہ قرآن پاک میں آتا ہے، صرف ایک دفعہ قرآن سنا اور فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. صرف ونس، ایک دفعہ قرآن سن کے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے جو ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لیا، ہم بالکل شرک نہیں کریں گے، ہم نے چھوڑ دیا سب. ایک دفعہ کا سننا کافی تھا ان کے لیے ایمان لانے کے لیے. آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں پہلی دفعہ میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، اسی وقت ایمان لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھا، یہ کیوں چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے. رو پڑتے ہیں، ان کے دل پھٹ جاتے ہیں اور فوراً بتاتے ہیں آگے. آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بات سنتے ہیں اور نکلتے ہی جو ملے اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا، فوراً بتاتے ہیں آگے. اور کچھ ایسے ہیں سب کچھ جان کے بھی منہ بند ہیں، دنیا بھر کی باتیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں ان کو اچھی لگتی، وہ کسی سے شیئر نہیں کرتے. تو قرآن سن کے شیئر کرنا بے حد ضروری تھی. کسی سے خواہ فون پہ بات کریں، خواہ کسی سے گاڑی پہ بات کریں، کہیں نہ کہیں. تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ خیر کی بات آگے نہیں کرتے، بکمن گنگے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی کپڑوں کی بات کرے تو ہماری باتیں ختم نہ ہو، کوئی زیور کی بات کرے تو اینڈ لیس ٹاک، کوئی اور دنیا کے بزنس کی بات کرے تو ہماری باتیں کہیں اینڈ نہیں ہوتی. اور خصوصاً خواتین تو کتنا بولتی ہیں، گھنٹوں بولے چلے جاتی ہیں، لیکن جو ہی دین کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے آتا ہی کچھ نہیں. کوشش کر کے بولا کریں، یہ نہیں کہ سوار ہو جائے لوگوں کے ساتھ، لیکن دل سے بات کیا کریں. جیسے جو دل کو لگی ہوتی ہے نا، وہ بہت پیار سے بات ہوتی ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ دل ہوتا ہے نا کہ کوئی سن لے ہماری. تو جب یہ دل میں اترتا ہے نا قرآن، تو پھر انسان دوسروں کو بور نہیں کرتا، پھر وہ دل سے بول رہا ہوتا ہے نا. اور جو دل سے نکلتا ہے وہ کہاں جا کے لگتا ہے، دلوں پہ لگتا ہے، پھر لوگ بھی آگے سے سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. سمن بکمن، یہ منافقین، امیون، اندھے ہیں، حق نظر نہیں آتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی. ہم لا یرجون، وہ واپس نہیں پلٹتے، ہدایت کی طرف آتے نہیں، یا پھر کیا ہے دوسری دفعہ ایسی مجلس میں نہیں آتا، دوبارہ نہیں آتے. لا یرجون، پھر نہیں پلٹتے. کیوں؟ بور ہوئے تھے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کیا باتیں کرتے. او کصیب من السماء، یا پھر کیا تھا، آسمان سے زور کی بارش، وہی لگاتار آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک سورت اتر رہی ہے. فی ظلمات ورعد وبرق، لیکن قرآن پاک میں ساری آیتیں پیار کی نہیں ہیں، اس میں ڈانٹ بھی ہے بڑی زبردست، اس میں جہنم کی بات بھی ہے، اس میں سخت باتیں بھی ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ہوپ بھی ہے. جہاں جہنم کی آیت آتی ہے وہاں ساتھ جنت کی بات بھی آتی ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں جب ایسی آیتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں مت ڈراؤ، کہتے ہیں نا تمہارا تو کام ہی ڈرانا ہے، ہر روز جہنم کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے رسول کو نبی بنا کے بھیجا ڈرانے والا. اللہ نے فرمایا ڈراؤ. قم فانذر، دوسری سورۃ المدثر، اٹھو ڈراؤ. اور آپ کہتے ہیں ہمیں نہ ڈراؤ، کیسے نہ ڈرائیں، ڈرنے والی بات ہے، ڈراؤ. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ کیا کرتے ہیں کان بند کر لیتے ہیں. اب امی شروع ہو گئی ڈانٹ ڈپٹ، چلو بھاگو. حذر الموت، دین کی بات ان کو کیسے لگتی ہے، موت ایک جیسے موت ہے، مصیبت ہے. واللہ محیط بالکافرین، ہم کتنا بھی دین سے بھاگیں گے، کتنا بھی قرآن سے بھاگیں گے، کتنا بھی ان آیتوں سے بھاگیں گے، بتائیے کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ کوئی ہے ایسا جزیرہ آئی لینڈ کہ جس میں ہم بھاگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑ سکے گا؟
ने की, वापसी उसी की तरफ है। बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद करे तो बिल्ली नहीं पकड़ेगी उसको। शुतुरमुर्ग रेत में सर दे तो क्या वो छोड़ दिया जाएगा? नहीं। हम अगर दीन से भागे भागे भागे, हम नहीं पढ़ना चाहते कुरान, हम नहीं जानना चाहते, हम नहीं दीन की तरफ आना चाहते, और दुनिया के मसले मसाइल बीच में लेके उठे, तो क्या ख्याल है कि इससे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, वी कांट अफोर्ड। किधर जाएंगे? मौत तो आगे खड़ी है, जिधर को भी भागे आगे है खतरा, वो खतरों से भागते खतरे आगे हैं। यही तुमको शऊर नहीं? यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम, अल्लाह ने उनको ढील दी, वरना अल्लाह ऐसी हरकत करने वालों को एक हल्ले में बर्बाद करे, एक हल्ले में उनकी आंखें उचक ले। और उनका हाल ये है कि थोड़ी सी कोई अच्छी खबर होती है तो थोड़ा बहुत अमल कर भी लेते हैं। जब दीन का काम उनको सूट करता है, उनकी मर्जी के मुताबिक, कई लोगों का हाल ये था ना, वो कुरान भी पढ़ना चाहते तो अपनी कन्वीनियंस पे, तो दीन की बात सुनना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर जरा सी डोज ज्यादा, जरा सा टाइम बढ़ा दिया जाए या जरा से दिन बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या करते हैं? खलास, हम नहीं आने के। कुल्लमा अदा लहुम मशौ फीह, मर्जी की बात है आपके साथ चलेंगे। इज़ा अज़लम अलैहिम कामू, मर्जी के खिलाफ होगा उधर ही रुक जाएंगे। वलौ शा अल्लाह, ये किसके साथ जिद है? कुरान की बात सुनने से जिद है। अगर अल्लाह चाहे इनके कान ले जाए, इनकी आंखें ले जाए, इन कानों से दुनिया की हर बात सुन रहे हैं, टीवी के आगे घंटों बैठते हैं, म्यूजिक लिमिटेड लेस सुनते रहते हैं, और दीन की बात सुनने का वक्त ही नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो इन कानों आंखों को पकड़ के खत्म कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये अलग बात है कि उसने चूंकि मोहलत दी हुई है, वक्त दिया हुआ है, वो हर एक को देख रहा है कि अब ये करते क्या क्या। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सब दीन के साथ संजीदा हो जाए। आयात भी आपने पढ़ी है, इन पर एक लेक्चर है मेरा, मुनाफिक कौन। आम लोगों को आप जाके खुद नहीं शेयर कर सकते, नहीं बहुत सी बातें बता सकते, तो आप उनको ये सुना सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे को ना दीजिए जिससे ताल्लुक अच्छा ना हो। इसी तरह आप जो सबक पढ़ते हैं, तो जो आपके दिल पे असरात और याद रखने की बातें हैं, जो आयात में से सबक निकलते हैं, उनको आप डायरी में लिख सकते हैं। इन मिसालों से क्या बात पता चलती है कि मुनाफिकीन का तरीका क्या है, वो किस किस्म का ईमान लाते हैं, और ईमान लाकर कितना और कैसे अमल करते हैं। क्योंकि मिसाल इसलिए दी जाती है कि बात ज्यादा समझ में आए। तो क्या मिसाल से बात ज्यादा समझ में आई या पहले से भी उलझ गई? पहली मिसाल से क्या बात समझ आई? अगर याद नहीं ज़बानी तो हाफ़िज़े का इम्तिहान नहीं है, बिल्कुल समझ का इम्तिहान है। आप दोबारा पढ़ लीजिए साइड को और देखिए कि इसको पढ़कर क्या बात समझ में आती थी, कि क्या बात तर्जुमा याद कर रहे हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट को देख रहे हैं। तो टेक्स्ट को देखकर जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं वो जानना चाहती हूँ। ठीक है, यानी वक्ती तौर पर जब उन्होंने और लोगों को मुसलमान होते देखा, अपने आसपास के लोगों को, आपको ये तो मालूम है कि हिजरत के मौके पर मदीना वालों ने किस तरह वालिहाना तौर पर इस्तकबाल किया था, कितना जोश व खरोश था। आप मदीना की बस्ती को पूरा इमेजिन करें कि एक प्रॉफिट उसमें आ रहा है, और बच्चे और बूढ़े और जवान और गुलाम और सब के सब जो है वो किस कदर एक्साइटेड हैं और कितने मुंतजर हैं। रिवायात में आता है कि बच्चियां छतों पर चढ़ रही, और हर रोज वो लोग जब तक आप वहाँ पहुंचे नहीं, मदीना से बाहर आकर खड़े रहते दिन भर और आपका इंतजार करते थे। जो लोग आपकी आमद के मुंतजर थे, जो मुसलमान हो चुके थे। तो इतना जोश व खरोश शायद उस बस्ती में कभी भी ना हुआ। किसी की आमद पर ऐसा इंतजार और ऐसा वालिहाना इस्तकबाल कभी देखने में ना आया है। और फिर किस तरह हर एक की ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमा हो। और फिर किस तरह आपकी आमद पर लोग खुश थे और वालिहाना तौर पर मुंतजर थे। बहरहाल इससे फर्क तो पड़ता है, कोई भी शख्स इस खबर से बेखबर नहीं था। हर एक को पता था कि कुछ बात मुख्तलिफ हो गई है। कुछ लोग तो फौरन ही उन्होंने पहली मरतबा ही पैगाम सुना और ईमान ले आए। कुछ लोग अभी रिलक्टेंट थे, झिझक में थे, आस्ता आस्ता इस्लाम ला रहे थे कि इतने में जंग बदर का वाक़या पेश आ गया। जंग बदर में मुसलमानों को शानदार कामयाबी हासिल हुई, ऐसी कामयाबी कि जिससे पहले अरब में कभी नहीं देखी गई थी कि इतने कम तादाद में लोग अपने से कई गुना बड़ी फौज के मुकाबले में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसी फतह हासिल करें। तो माइग्रेशन के बाद अगला जो अहम तरीन वाक़या था जिसने सबको चौकन्ना कर दिया, वो क्या था? जंग बदर की कामयाबी का वाक़या था। इससे क्या नतीजा निकला कि वो लोग जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनके दिल में भी इस्लाम लाने की ख्वाहिश पैदा हो गई और वो भी माइल हुए इस्लाम की तरफ, और उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहा। इस तरह कदनारा क्या है उनकी वो तलब कि उन्होंने रोशनी चाहिए, जानना चाहा। अब क्या हुआ? जब रोशनी आ गई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, और अच्छी बुरी सब चीजें नजर आने लगी, तो उन्हें क्या नजर आया कि इसमें तो मुश्किलात भी हैं, इसमें तो बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। इस्लाम लाना सिर्फ फायदे हासिल करना नहीं, इसमें तो कुछ देना ही पड़ेगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि एक्साइटमेंट में कुछ लोग कोई अच्छा काम देखते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क का काम कर रहे हैं या कोई और बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, तो क्या होता है देखा देखी जो जज्बे में चल पड़ते हैं साथ साथ। तो जब आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इसमें तो टाइम लगाना पड़ता है और इसमें तो मेहनत लगती है और इसमें तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो फिर क्या होता है वो ढीले पड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अब यही कुछ उन्होंने दीन के साथ किया। तो दीन का मामला कोई मजाक नहीं है।
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے دل کی روشنی لے گیا کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، نیت خراب تھی. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا. لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. دوسری مثال سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ غور سے دیکھیے کہ اس آیت سے، اس مثال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ منافقین دین کے معاملوں میں سلیکٹو ہوتے ہیں، صرف ان احکامات کو لینا پسند کرتے ہیں جو آسانی سے ہو سکے، اور جہاں مشکل پڑے وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مشکل میں آگے نہیں بڑھتے. کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جب روشنی ہوئی چل پڑے، یعنی آسانی ہوئی تو دین کا نام لے لیا، اور جب مشکل ہوئی وہیں کھڑے ہو گئے. دین پر عمل کرنا ان کو موت لگتا ہے، کیونکہ جب وہ دین کی کوئی مشکل بات سنتے ہیں یا جانتے ہیں تو اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں ڈال لیتے ہیں جیسے کوئی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے انگلیاں ڈال لے. تو بنیادی طور پر یہاں پر جو دوسری آیت ہے، اس سے یہ دو بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب آسمان سے وحی کی بارش ہوئی جس میں خوشخبریاں بھی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل احکامات بھی تھے، تو یہ اس سے ڈر گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین دین کے مشکل احکامات پر عمل سے بچنے کے لیے قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ کان میں انگلیاں کس سے دی؟ یہاں ایسا نہیں کہ واقعی فزیکلی بارش ہو رہی تھی اور وہ اس میں گرج چمک تھی تو وہ ڈر رہے تھے اس بارش سے اور پھر کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے کہ ہم مرنے جائیں. یہ تو مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک شخص بارش میں بجلی کی کڑک چمک سے ڈر کے انگلیاں دیتا، منافقین قرآن کی بارش سے اسی طرح ڈر گئے اور قرآن میں مشکل احکامات کو سننا نہیں چاہا اور اپنے کان بند کر لیے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں قرآن پاک کے معاملے میں ڈرنا نہیں چاہیے. جیسی بھی آیات و احکامات ہو ان کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اللہ کا حکم ہے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے. قرآن پاک کو اس لیے پڑھنا چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. ڈر کے مارے قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے احکامات کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے نزدیک ساری اہمیت دنیا کی تھی. منافقین کے نزدیک منافقت دنیا کی محبت سے جنم لیتی تھی. جب انسان کو اپنی دنیا پیاری ہوتی ہے اور وہ دین کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے. دین کے احکامات کو آپ کوشچن کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، غور و فکر کے لیے، لیکن انکار نہیں کریں گے. اور اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لا علم لوگ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے ایک خاتون کا واقعہ کہ جو قرآن کو عربی میں نہیں پڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اس کا ترجمہ معلوم تھا، کچھ بھی نہیں ان کو آتا تھا، لیکن محبت اتنی تھی اللہ کی کتاب سے، بس اتنا پتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. سمپل سی بات. تو اس کا کیا طریقہ تھا؟ وہ انگلی رکھ کے کہتی ہے یا رب جو آنکھیں سچ آنکھیں، جو آنکھیں سچ آنکھیں. مطلب کیا؟ جو کہا سچ کہا. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن تو جو بھی کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے. کیوں ایسا اعتماد تھا اس کو؟ اور ہم 4 حرف پڑھ جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کو کوشچن کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا. ہم کبھی یہ تو نہیں پوچھتے اللہ تجھے آسمان کیوں بنایا اور تمہیں زمین کیوں بنایا اور تمہیں کھانا بھی کیوں دیا، ہماری آنکھیں کیوں بنا دی، کبھی پوچھتے ہیں؟ ہم صرف انہی باتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جن پر ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا، ہم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید جب عبادت کا معنی پڑھیں گے تو یہ بات اور کھل کے سامنے آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.